الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں 3 پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں، جس میں خلاصہ کلام یہ رہا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اس زمانے کے جہان والوں پر ایک بڑی فضیلت اور بڑی فوقیت سے نوازا ہے، اور انبیاء علیہم السلام میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے اور بڑا آپ مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارکہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ ہم بات آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ قرآن عظیم خود یہ کہتا ہے کہ آپ تقریباً 950 سال تک آپ اپنی قوم کے درمیان رہے، یعنی آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 40ویں سال میں اپنی عمر مبارکہ کے 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 950 سال تقریباً تبلیغ فرماتے رہے، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا، اور اس میں آپ تقریباً 7 ماہ تک 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کشتی پہ سوار رہے، اور پھر کہیں جا کر وہ کشتی خشکی پر لگی، جب پانی نیچے ہوا تو خشکی تک آپ پہنچے، اور اس کے بعد مختلف روایات ہیں، اور ایک قول جو مضبوط ہے وہ 60 برس کا ہے کہ آپ 60 برس تک اس کے بعد بھی حیات رہے ہیں۔ اس طرح تقریباً آپ یہ سمجھ لیے کہ 1050 سال، اس طرح آپ 1000 سال سے بہرحال اوپر آپ کی عمر مبارکہ رہی ہے۔ اس سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ دین کا واقعہ ذکر فرمایا، اور میں وہی آپ کو عرض کر رہا تھا۔ اس میں 27ویں آیت میں جب آپ نے قوم کو یہ کہا کہ میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، اور ایک ایسے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، واضح میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، اور میں تمہیں ایک ایسے دن سے ڈراتا ہوں کہ جس میں بڑا زبردست قسم کا عذاب نازل ہوگا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو پھر ان کے قوم میں سے وہ لوگ جو ذرا سردار ٹائپ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ بولے، اور اسی پہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں پر فوقیت دیتا ہے، اور ان کا قول، ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کا کردار دوسروں کے لیے زاویہ فکر کا سا ایک کردار ادا کرتا ہے کہ لوگ اپنی فکر کو تبدیل کرتے ہیں، اس کا زاویہ بدل لیا کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے، ان لوگوں کی طبیعتوں پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اب چاہے یہ کسی بڑے منصب والے ہوں، چاہے ان کا تعلق شوبز سے ہو، چاہے اس کا تعلق، چاہے وہ کسی خاندان ایسا ہے کہ جس کا ایک بڑا اثر ہے لوگوں پر، لیکن بہرحال کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کے منفی اثرات بہت زیادہ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ ہم حدیث پچھلے پروگرام میں عرض کر چکے کہ جو اس قسم کے معاملات کرے گا، ایک تو اپنی ذات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی خراب معاملے کا اثر قوم تک پہنچا اور لوگ اس کے مطابق عمل کرنا شروع ہو گئے، تو سارا گناہ جاریہ اس شخص پر ہوگا جس نے ایسا کیا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اپنی آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف عزت، شہرت، پیسہ، 3 چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ بھی برباد ہوتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزت مل رہی ہے، شہرت ہے بہت زیادہ، اور پیسہ ہے، فراوانی ہے، پیسے کی نعمتوں کے اس کے ذریعے فراوانی ہو گئی ہے، تو اب نہ ان کو اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول یاد آتے ہیں، نہ وہ اس احسان کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جتنی تمہارے پاس نعمتیں ہیں تمہارے رب کی ہی تو دی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے نہ انہیں پھر کوئی آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا ہے، کیسے جواب دیں گے، کس طریقے سے جواب دیں گے، اور جو ہم اتنے سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، انہیں غلط راستہ دکھا رہے ہیں، انہیں دین کے راہ سے ہٹانے کا سبب بن رہے ہیں، یہ ہٹانے کا سبب نہیں بن رہے، ہٹے تو تب جب وہ پہلے دین پر ہوں، کم از کم دین کے قریب نہ آنے دینے کا سبب بن رہے ہیں، تو اگر وہ اس پہ غور و تفکر کرتے تو بہت اچھا تھا، لیکن نہیں کرتے، تو پھر میدان محشر میں وہ ضرور اس کا جواب دہ ہوں گے، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو ایک بزرگ نے یہی ارشاد فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہے، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خود مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ جاریہ سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تا حیات
آپ کو ثواب جاریہ کے تو ہزاروں مواقع عطا فرمائے، گناہ جاریہ کا کوئی موقع نہ دے، اور اگر کوئی موقع آئے بھی بطور آزمائش تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان سرداروں نے وہ جو کافر ہوئے تھے آپ کی قوم سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو فقط آپ کو اپنی مثل ایک بشر ہی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ ان کی میجر مسٹیک تھی کہ انہوں نے سامنے والے کی اہمیت کا اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات سے کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عام سطحی قسم کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، تو کس کی اطاعت کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا آسمان سے معاذ اللہ کوئی فرشتہ بڑا نازل ہو کر وہ آ کے بتاتا تو پھر ہم ایمان لے کر آتے؟ تو یہ غلط روش ہے کہ جس کو اللہ نے منتخب فرمایا اس کو پسند نہ کیا جائے، اور جو ہم پسند کر رہے ہیں اس کے ذریعے تبلیغ دین کی خواہش کا اظہار کیا جائے۔ تو بہرحال ان کی کوئی خواہش ایسی تو نہیں تھی کہ کوئی فرشتہ آتا تو شاید وہ ایمان لے آتے، بلکہ یہ تو ایک ہیلہ ہی ہوتا ہے کسی کی ہدایت قبول نہ کرنے کے سلسلے میں۔ تو جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا وہ اسی طرح کچھ باریکیاں نکالتا ہے اور ایسے سے نکات جان بوجھ کے ابھار کر سامنے لاتا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں اس کی بات تسلیم نہ کرنے کے سلسلے میں حق بجانب ہوں، تاکہ کوئی میری مذمت نہ کرے۔ اور دوسرا وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، تو دوسروں کو بدزن کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح قوم نے کیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تو بالکل قاعدہ قانون ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر نبی بشر ہیں، ہر نبی انسان ہوئے ہیں، بلکہ اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ہے کسی کو بشر کہنا، بشر سمجھنا، یہ تو برا نہیں ہے، تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اور ہم انہیں بشر سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن ایک ہے حقارت کے ساتھ ان کی بشریت کو دیکھنا، نگاہ حقارت کے ساتھ۔ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ ایک بشر تو ہیں انبیاء علیہ السلام، لیکن ان کی بشریت کو نگاہ حقارت سے دیکھنا کہ تم تو ہماری مثل ایک بشر ہو، یعنی معمولی شخص ہو۔ حقارت کے ساتھ ان کی بشریت کا تذکرہ کرنا یہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اور یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا اندازہ، جسے میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصیات سے نہیں لگاتے، بلکہ اسی طرح کے دنیاوی مناصب سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا تذکرہ کر دے کہ جی یہ داڑھی والا شخص ہے، جی یہ ملیے یہ فلاں ہے، بھئی کیا کوئی منصب ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی سیاسی طور پہ عہدہ ہے؟ جی نہیں ہے۔ کوئی بڑے پوسٹ پر ہے؟ نہیں ہے۔ تو بس پھر ہماری نگاہوں میں اس کی اہمیت بنتی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پہ ریش مبارکہ ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر واقعی وہ دین پر چلتا ہے تو ایک بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لیکن ان چیزوں کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ہم پر غالب ہے۔ ہم کسی کی اہمیت کا اندازہ، کسی کی ویلیو کا اندازہ مختلف مادی اشیاء سے لگاتے ہیں۔ اگر ایک شخص ٹوٹی پھوٹی کار میں آئے گا ہمیں کوئی اس کی اہمیت محسوس نہیں ہوگی، اور ایک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر میں آ جائے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اس کے ادب اور احترام کے لیے۔ اگرچہ یہ ایک طبیعتی اثر ہوتا ہے، یعنی نفس انسانی یا فطرت انسانی یا طبیعت انسانی اثر قبول کرتی ہے، اور یہ انسان کے بعض وقت قدرت و اختیار میں بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں قدرت و اختیار میں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص کو دیکھا، ایک دم طبیعت نے اس کو ناپسند کیا، لیکن اس ناپسندیدگی کو قائم رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے کہ اب ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ جو ناپسندیدگی اچانک میرے دل میں پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، اس کو ختم کروں یا نہیں کروں۔ تو اگر لگتا ہے مثلا ایک دیندار شخص ہے، نیک پرہیزگار ہے، متقی ہے، اسے ہم نے دیکھا اور ایک دم دل نے ناپسند کیا کسی وجہ سے کہ یار یہ کہاں سے آ گئے، یہ محفل ایسی ہے، یا مثلا کوئی شخص ملتا نہیں ہے ایسے لوگوں سے، بڑا اعلیٰ منصب ہے اس کا، بڑا منصب اس کو دنیاوی لحاظ سے حاصل ہے، تو اگر طبیعت ناپسند کر رہی ہے تو سوچے کیوں ناپسند کر رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہے، صرف اس وجہ سے اس کا پیسہ نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ بظاہر دنیاوی لحاظ سے کسی منصب پر فائز نہیں ہے؟ تو فوراً پھر اگر واقعی وہ عقل سلیم رکھتا ہے تو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ چیزیں انسان کے لیے، بزرگی کے لیے کوئی کافی نہیں قرار دی گئی ہیں۔ اصل میں تو وصف وہ دیکھے جائیں، اوصاف، ان اوصاف پر نگاہ رکھی جائے جو اللہ کو پسند ہیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، کیونکہ آخرت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مرضی سے حاصل ہوگی، یہ دنیاوی مناصب سے حاصل نہیں ہوگی، دنیاوی لوگوں کو قریب کر لینے سے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو سب مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کو انسان کو اپنے آپ کو ذرا روکنا چاہیے اور اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن جو عموماً ہوتا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے بھی کسی عام انسان کو نہیں
بلکہ بشریت میں کامل ترین شخص جو نبی ہوتے ہیں، بشریت میں کامل ترین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حقارت کے ساتھ کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو انہیں اپنی مثل ایک بشر دیکھتے ہیں، اور جب ہماری مثل بشر ہے تو ہم اطاعت کیوں کریں؟ پھر آگے کہا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور کہا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں انہیں کہ ان کی پیروی کی ہے مگر ان لوگوں نے جو ہمارے اراذل ہیں، معاذ اللہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو کم ترین لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، بادی الرأی، سرسری نگاہ سے۔ اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ سوچا سمجھا نہیں ہے، ان میں صلاحیت ہی نہیں سوچنے سمجھنے کی، ذہانت تو ساری ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے فوراً اتباع کر لی، یا مراد یہ ہے کہ اگر ہم سرسری نگاہ بھی ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری قوموں کے نیچے ترین لوگ ہیں، جن کو ہم نکما سمجھتے ہیں، معاذ اللہ بہت ہی کمتر اور حقیر تصور کرتے ہیں، انہوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ اگر بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے ہوتے تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے چل جاتے۔ تو یہ بھی ایک بڑی غلط قسم کا اسٹینڈرڈ انہوں نے قائم کیا کہ جو ان سے وابستہ ہوئے انہیں نگاہ حقارت سے دیکھا اور تلاش کیا کہ کیا کوئی منصب کے لحاظ سے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیاوی معاملات میں تو چل سکتا ہے، لیکن اخروی معاملات میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو اطاعت رب کرے، اطاعت رسول کرے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، چاہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس دنیاوی لحاظ سے وہ اوصاف نہ ہوں جن کو ہم کسی کے لیے معیار بزرگی قرار دیتے ہیں، بڑا ہونے کے لیے ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت بعض انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا، یعنی جو ان کے ساتھ اوپر ایمان لایا، ایک امتی خالی۔ اب ہم دیانتدارانہ آپ سے جواب کا تقاضا کرتے ہیں کہ سوچیے اور جواب دیجئے کہ کیا اس صرف پوری قوم میں سے ایک شخص کے ایمان لانے کی وجہ سے اس نبی کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گھٹ گیا ہوگا؟ کیا وہ معاذ اللہ میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کے مستحق نہیں ٹھہریں گے؟ نہیں۔ لوگوں کے ایمان لانے سے کیا فرق ہوا؟ لوگوں نے اگر ان کو کوئی منصب دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس تھا نہیں تھا، کیا فرق پڑا؟ ان کے پاس افرادی قوت جمع نہ ہو سکی، کیا فرق پڑا؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور میدان معاشر میں وہ سب سے، یعنی ہم لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جنت کھولیں گے اور آپ کو دخول حاصل ہوگا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام جائیں گے، تو وہ ہم سے یقیناً بہت پہلے جائیں گے۔ اسی طرح پھر تقسیم ہوتی جائے گی کہ اگر عام لوگوں کو دیکھیں گے تو پہلے نیک پرہیزگار متقی جائے گا، پھر عام لوگ جائیں گے گناہگار قسم کے، اگر ایمان بچا کر لے گئے تھے تو اس سے معلوم ہوا، آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ کیا اگر منصب اور یہ دولت، یہ شہرت اور عزت یہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگی کا معیار ہوتی تو پھر ہر نبی کو یہ چیز حاصل ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام کو یقیناً یہ حاصل ہے، بالکل اس کو کوئی انکار نہیں، لیکن وہ خود فقر اختیاری اختیار کر کے رکھتے تھے، اپنے پاس کچھ نہ رکھنا، دنیاوی منصب کو پسند نہ کرنا، اس انداز سے افرادی قوت کو جمع نہیں کرتے تھے کہ مجمع کثیر نظر آئے چاہے کیسے ہی وہ لوگ ہوں، نہیں، وہ دین کی دعوت دیتے تھے، اب لوگ قریب آ گئے تو ٹھیک ہے، پھر ایک مجمع کثیر ہو بھی جاتا تھا۔ کئی انبیاء علیہ السلام سے ایسا ثابت ہے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جن چیزوں سے انسان بزرگی پاتا ہے، کاش ہم بھی انہیں معیار بزرگی قرار دیں اور ان لوگوں کی طرح ایسا نہ کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول انہیں حقیر سمجھیں اور جو اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہیں انہیں عزت دینے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اب دیکھیں کہ ان کی بھی غلطی یہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً عزت والے تھے، جس کا آگے مظاہرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب طوفان نوح آیا تو جن لوگوں کو بچایا وہ یہی لوگ تھے جن کو یہ اراذل قرار دے رہے ہیں، اور جو بڑی اونچی ناک والے تھے، بڑے منصب والے تھے، بڑے غلاموں کی اور کنیزوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، نوکر کثیر تھے، بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے اور آج ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہر دور میں غفلت کا سامان پیدا ہوتا رہے گا، لیکن ہدایت کے ذرائع اور اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی مفقود نہیں فرمائے گا، وہ ہم سے چھپیں گے نہیں، ہمیں تلاش کرنے ہوں گے۔
اس لیے دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو بعض ایسے ہوں گے جو دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو کر اور سب کچھ بھول جائیں گے، نہ اللہ یاد رہے گا، نہ رسول، نہ آخرت یاد رہے گی، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احسانات کو مانتے ہوئے آخرت کو یاد رکھیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے معیار وہ بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معیار ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے، انہوں نے دوسری بات جو غلط کہی وہ یہی تھی کہ وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو، کہ اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ آپ کی پیروی تو فقط ان لوگوں نے کی ہے کہ جو ہمارے درمیان ذلیل لوگ ہیں، کم ترین ہیں، یا معاذ اللہ اس کو کمین سے تعبیر کرتے ہیں کہ کمینے لوگ ہیں، ان لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ اور وہ بھی کس طرح کی ہے؟ سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے۔ اگر سرسری نگاہ کے یعنی بادی الرأی کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بس وہ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، فوراً آپ کے پیچھے چلے گئے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑی معذرت کے ساتھ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور ہمارا مقصود خدا نہ خواستہ کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے، تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنا مقصود ہے، کہ تنقید برائے تنقید بری ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح بہت اچھی ہوتی ہے۔ کہ بعض لوگ جو غلط راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، یہ اکثر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ذہین، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، حلال کے راستے پہ چلیں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، یہ ان کو عموماً بیوقوف تصور کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی عقل مند کون ہے اور حقیقتاً بیوقوف کسے کہا گیا ہے۔ تو ہم جو بہت زیادہ ذہین بن رہے ہوتے ہیں، سمجھدار بن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹھوکر کھاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم اصل میں ہم بیوقوف تھے، دوسرا بیوقوف نہیں تھا۔ یہ کنفرم ہے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی بیوقوف نہیں ہوتا، وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اور قیامت تک چاہے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ایسے ذہین لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو ہر دور میں دنیا کی رنگینیوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود دامن الہی، دامن رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا دامن تھامنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قابو میں کر کے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور ہدایت کے مطابق اطاعت کو پسند کرتے رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، اگر کوئی ایسا ہے، بہرحال اکثر تو سنتے ہی نہیں ہوں گے، خیر اگر کوئی سنتا بھی ہے اور وہ ہماری بات کا رد کرتا ہے تو ہم پھر دعوت دیں گے کہ انشاءاللہ میدان محشر آپ کو سمجھائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دلائل تو کتنے موجود ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں، اب اس کے مقابلے میں بھی ہم اپنے آپ کو ذہین اور فطین سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم آپ کے لیے اپنی ذات پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں، یعنی کیا فضیلت ہے آپ کے پاس کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں اور آپ کی اتباع کریں؟ ہمیں تو کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی کہ آپ ہم سے زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، وہی ان کا مرکز نکاح کیا چیز تھی، ان کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا تھا کہ کوئی عزت و شہرت ہو، پیسے کی فراوانی ہو، دنیاوی منصب ہو، افرادی قوت ہو۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت بڑے سیٹھ آدمی ہیں، بہت بڑے ارب پتی ہیں، اور ان کی اتباع کریں گے تو دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں گے تو ہم مان لیتے۔ لیکن آپ کے پاس تو نہ کوئی بڑے بڑے مناصب ہیں، بڑا کوئی دنیاوی بظاہر منصب ہے، اور نہ کوئی آپ کے محلات ہیں، نہ نوکر چاکر کی ریل پیل ہے، نہ پیسہ نظر آ رہا ہے، نہ آپ پہ ایمان لانے والوں کو کوئی مجمع کثیر ہے، تو پھر ہم کس وجہ سے آپ پر ایمان لے کر آئیں؟ تو یہی ہوتا ہے امتحان، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان معیار وہ نہ بنائے جو معاشرے نے معیار بنایا، جو دنیا نے معیار بنایا، معیار اسے بنائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معیار ہے۔ اور کاش یہ ہر جگہ چلتا، جیسے شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معیار بنایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، ایک اس کے خاندان کی بنا پر، دوسرے مال و دولت کی بنا پر، تیسرے اس کے حسن و جمال کی بنا پر، اور چوتھا اس کی نیک سیرتی کی بنا پر۔ تم نیک سیرت عورت کو تلاش کرو،
دیکھیے آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں، کہ دولت ہے، خاندان ہے، عزت ہے، شہرت ہے، حسن و جمال ہے، لیکن اصل چیز نیک سیرتی ہے، نیک ہونا ہے، اور اپنے قائم کردہ معیار میں تبدیلی کریں، صحیح معیار بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر